بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں پر درمیان میں پلر بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے صفیں جو ہے کٹ جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ستونوں کے درمیان ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، صف بندی کر سکتے ہیں؟ ستون والی جو مسجد کا مسئلہ ہے تو آپ دیکھیے گا پرانے زمانے کی مسجدیں اکثر ایسی ہی بنی ہوئی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس لیے بنائے ہوں گے کہ نفل وفل کسی کو پڑھنا اور سنت پڑھنا ہو تو ایک سترے کے طور پر بھی استعمال ہو جائے، لیکن صف بندی میں تو وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آئیے کچھ روایات لیتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیسا تھا اور وہ ایسی مسجد میں کیا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات، صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 1002۔ قرہ بن ایاس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا ننہا ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونطرد انہا تردن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں 2 ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ ستونوں کے درمیان صف بنانے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے ہٹا دیا جاتا تھا، لیکن اب یہاں مسئلہ ایک نکلا کہ ایسی مسجد ہے جہاں جگہ ہی نہیں ہے، مسجد پیک ہو گئی، تو مجبوری میں وہاں صف بنا سکتے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ایسی بھی ملی، عبد الحمید بن محمود بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 229، صحیح روایت ہے یہ، صلینا خلف امیر من الامراء فاسترنا الناس فصلینا بین الساریتین فلما صلینا قال انس بن مالک کننا نتقی هذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الحمید بن محمود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے عمرہ میں سے ایک امیر کے پیچھے، کوئی ذمہ دار ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھی، لوگوں نے ہمیں 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی امیر صاحب آئے ہوں گے، کوئی لیڈر آئے ہوں گے، کوئی ہوں گے تو بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ 2 ستونوں کے بیچ میں کھڑے ہوں، نماز پڑھیں۔ اکثر دیکھیے گا اپنے یہاں جمعہ کے دن ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ 5 وقت کی نماز میں ایسا مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو ایسا مسئلہ ہو گیا، ہم مجبور کر دیے گئے۔ تو آگے وہ خود کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھ چکے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بچتے تھے، بچتے تھے، اس سے بچنا چاہیے، ستونوں کے درمیان صف بندی سے بچتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو مسجد ایسی بنانی چاہیے جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، لیکن مجبوری میں صف بندی کی جا سکتی ہے جب جگہ نہ رہے، لیکن جب جگہ موجود ہے تو 2 ستونوں کے درمیان صف نہیں لگانی چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری صف مکمل ہونی چاہیے، درمیان بیچ میں گیپ نہ ہو۔ اسی طرح ستون کی مثال ہم کوئی اور چیز بھی لے سکتے ہیں، بعض دفعہ کوئی اور چیزیں بھی درمیان میں اس طرح ہوتی ہیں تو وہ حائل ہو جاتی ہے، جی ہاں، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی صف کٹنی نہیں چاہیے، لوگوں کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، پیر سے پیر، ہاتھ سے ہاتھ ملے رہنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی پر بہت دھیان دیتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، تبھی نماز شروع کر دیتے۔ یقیناً، کیونکہ جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا، جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا۔ ایک چیز اور بھی ہے شیخ، دائمی فتویٰ کمیٹی جو لجنہ دائمہ ہے فتویٰ کی سعودی عرب کے اندر، ان کا کہنا یہ ہے کہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 295 میں فتویٰ لجنہ دائمہ ایک بک ہے، اس کے اندر یہ فتویٰ ہے، یا فتوے کے اندر ایک نمبر ہے اس کا، یہ ہے اگر ستونوں کی وجہ سے صفوں میں انقطاع واقع ہو، یعنی صف کٹ جائے، تو ان کے درمیان میں صف بنانا مکروہ ہے، نہیں صف بنانا نہیں ہے۔ البتہ مسجد کی تنگی اور نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں یہ مسئلہ الگ ہے، نہیں تب بنایا جا سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔